اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا آپ کی خدمت میں۔ فرزند رسول سید الساجدین اس دعا میں فرماتے ہیں، اس انداز سے مخاطب ہوتے ہیں، یہ دعا یعنی پہلے جتنی دعائیں ہم طلب کر چکے ہیں، پروردگار سے مانگ چکے ہیں، اس کے نتیجتاً یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے پروردگارہ میں جو تیری اطاعت میں امور انجام دے رہی ہوں یا دے رہا ہوں، ان امور کے عوض میں اس مہینے میں جب تیرا لطف اتنا ہے، تیری رحمت اتنی ہے، تیری فیوزات و برکات اتنی ہیں، تو پھر مولا فرما رہے ہیں کہ اللہم افتح لی فی ابواب الجنان وأغلق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين۔ اس پہ فرماتی ہیں کہ پروردگارہ میرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے، یعنی آج میرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے اور مجھ پر جہنم کے دروازوں کو بند کر دے، اور مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیرے قرآن کی تلاوت کر سکوں۔ یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اے ایمانداروں کے دلوں کو تسلی بخشنے والے، تسکین پہنچانے والے۔ ان دعائیہ کلمات میں خداوند متعال سے کہ جس سے پر امید ہو کر ہم بیٹھے ہیں کہ پروردگار تو خود فرماتا ہے کہ جب تم میرے دروازے پر آ جاتے ہو، جس چیز کی طلب کرتے ہو بشرطے کہ وہ جائز اور حلال ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، مصلحت ہو، تو میں وہ عطا کرتا ہوں۔ یہاں ہم خداوند متعال سے یہ حاجت طلب کر رہے ہیں، التماس کر رہے ہیں کہ اے وہ کریم ذات جو ہر چیز پر قادر ہے، تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ انہی دنوں میں، انہی راتوں میں، انہی ایام میں، انہی لمحات میں، انہی ساعتوں میں میرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے۔ جنت کے دروازوں کو کھولنے کے لیے دروازہ کس طرح سے کھلے گا؟ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی دروازے کو کھولنا ہے تو اس دروازے کو چابی کے ساتھ کھولا جائے گا۔ اگر وہ مفتاح، وہ چابی آپ کے پاس موجود ہے تو جس دروازے کو آپ چاہیں گے، جو آپ کا مورد نظر ہوگا، اسی چابی کے ساتھ آپ اس دروازے کو کھول سکیں گے۔ اب یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے لیے جنت کے دروازوں کو کھولنا چاہتے ہیں یا جہنم کے دروازوں کو کھولنا چاہتے ہیں۔ اس دعا میں تو کہا گیا کہ ہم جہنم کے دروازوں کو بند کرنا چاہتے ہیں، اور تو بھی ہمارے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دے۔ اور اس ذات مقدس کا یہ وعدہ ہے کہ جنت کے دروازے کس کے لیے کھول دیے جائیں گے، کون ان دروازوں سے داخل ہوگا؟ خداوند متعال اپنے اس قرآن کے اندر، اپنی اس کتاب مقدس کے اندر جو اس ماہ مبارک میں نازل کی، خود فرماتا ہے کہ جو بھی دستورات الہی، خداوند متعال کے تمام تر وہ اصول اور وہ دستورات جو اس نے تمہارے لیے مقرر کر دیے، اور ذات پیغمبر گرامی جس کو ہمارے لیے راہبر بنا کر بھیجا اور جس پر نازل کیا اس قرآن مجید کو، اگر ان کے دستورات کو فالو کرتے رہیں گے تو یقیناً آپ نے جنت کی چابی کو لگا دیا، جنت کے دروازوں کی چابی کو لگایا اور وہ دروازے کھل گئے آپ کے لیے۔ تو یہاں پر عزیزان جنت کے دروازوں کو کھولنے کے لیے اب جو دروازہ آپ چاہتے ہیں کھولیں، اس کی چابی آپ کو لگانا پڑے گی، اور وہ چابی کیا ہے؟ وہ چابی وہی کہ دستورات الہی پر عمل کر کے، اس کے واجبات پر عمل کر کے، اس کے محرمات کو ترک کر کے، تمام وہ امور جو اس کے لیے یعنی اس کی عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے اس کی اطاعت میں کیے جائیں، تو یقیناً پروردگار عالم پھر آپ کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ یہاں ان جنت کے دروازوں کو کھولنے کے لیے اور جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے ایسا ہی ہے جیسے خداوند متعال کی اطاعت میں اگر آپ نے کوئی ایسا امر انجام نہ دیا کہ جس کا حکم اس نے دیا کہ یہ کام انجام نہ دو، یہ تمہارے لیے پستی کا باعث ہے اور یہ تمہارے لیے جہنم کا باعث ہے، اگر آپ نے اس فعل کو
انجام نہ دیا اسی کی اطاعت میں، اسی کی محبت میں، اسی کی عقیدت میں، اس کے احترام میں، تو پھر یقیناً آپ پر جہنم کا دروازہ بند ہو گیا اور جنت کا دروازہ کھل گیا، صرف اس کی اطاعت میں ایک فعل کو آپ نے انجام دے دیا۔ یہاں ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے تمام تر دروازے ہم پر کھل جائیں۔ جب تمام تر دروازے ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے ہم پر کھل جائیں، تو بہت خوبصورت انداز سے آغا احمد نراقی نے کتاب معراج السعادہ میں نقل کیا، پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر جنت کے تمام تر دروازے کھول دیے جائیں اور تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، فرمایا کہ عبادت 70 جزو ہے، جس میں سے 9 جز رزق حلال کے لیے پروردگار عالم نے رکھے۔ اب اس کو میں آپ کے سامنے ڈیفائن تو نہیں کر سکتی کہ کون کون سے وہ اجزاء ہیں۔ کہا کہ جو شخص بھی محنت اور مزدوری اور اپنی زندگی کو رزق حلال کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے اور وہ رزق حلال کھا رہا ہوتا ہے، تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جس نے بھی اس امر الہی کو اس کے دستور کے مطابق انجام دیا، رزق تو ہر کوئی حاصل کرتا ہے، مگر جس کا رزق پروردگار عالم کا پسندیدہ ہے وہ رزق کسی کسی کا ہے۔ فرمایا کہ جو بھی اپنی محنت، مشقت، مزدوری، جاب، جو بھی کام وہ انجام دے رہا ہے اور اس کے رزق کا ذریعہ ہے، اگر اس نے رزق حلال کمایا تو پروردگار عالم اس پر جنت کے تمام دروازوں کو کھول دے گا اور وہ جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا، اسے روکا نہیں جائے گا۔ پھر فرمایا ایسا شخص اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والا، اگرچہ اس کے پاس کم مقدار میں ہی کیوں نہ ہو مگر حلال کو ترجیح دے، تو کہتے ہیں پروردگار عالم روز قیامت فرما رہا ہے میں اسے پیغمبروں کے ساتھ محشور کروں گا اور اسے پیغمبروں کا اجر عطا کروں گا، یعنی اللہ کے دستورات کو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہتے ہوئے امور کو انجام دینے سے، اور بالخصوص فرمایا کہ رزق حلال چابی ہے جنت کے دروازوں کو کھولنے کی۔ جب ان کو کھولنے کے لیے فرمایا کہ پھر جو بہت ہی خوبصورت جملہ، حکمت آمیز جملہ، پیغمبر گرامی فرماتے ہیں اگر کوئی 40 دن رزق حلال کھائے اور 40 دن رزق حلال کھانے کے بعد پروردگار عالم اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا کو مستجاب کرتا ہے اور اس کی زبان پر حکمت کو جاری کر دیتا ہے۔ جب حکمت کو جاری کر دیتا ہے تو پھر وہ جو کہتا ہے پروردگار عالم اسے انجام دیتا ہے۔ لیکن ہے یہ بہت مشکل، مگر اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے بھی اسی جہان پر، اسی جگہ پر، اسی زمین پر، اسی معاشرے میں رہنے والے افراد بھی موجود ہیں کہ جن کا تقاضا کیا ہے؟ صرف اور صرف جنت ہے۔ جب جنت ان کی منزل ہے تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اباذر صحابی رسول معظم، بہترین صحابی رسول معظم ہے اباذر، اس قدر روئے شوق محبت الہی میں اور شوق جنت میں، اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں دکھنے لگی، ورم آ گئی۔ لوگوں نے دیکھا اباذر تمہاری آنکھیں اس قدر ورم کر گئی ہیں، دعا مانگو اپنے لیے کہ پروردگار تمہاری آنکھوں کو ٹھیک کر دے، شفا دے دے۔ اباذر نے کہا کہ نہیں، میں یہ دعا نہیں مانگوں گا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میرا مقصود یہ نہیں ہے، میرا ہدف یہ نہیں ہے اس رونے سے، اس کریا کرنے سے کہ وہ میری آنکھوں کو ٹھیک کر دے۔ پھر ہدف کیا ہے تیرا، مقصد کیا ہے اس میں؟ کہنے لگے میرا ہدف اور مقصد صرف اس میں یہ ہے کہ جنت مجھے ملے، اور پروردگار عالم نے وہ جنت عطا کر دی اباذر کو کہ جنت مشتاق ہے اباذر کی، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا۔ فرمایا جو بھی اللہ کے احکامات اور اس کے دستورات سے ہٹ کر اور رسول معظم کی اطاعت اور ائمہ اطہار کی اطاعت سے، رہبران حق کی اطاعت سے نکل کر جسارت کرے اور زندگی گزارے، اس نے دروازے جہنم کو کھول لیا۔ جب دروازے جہنم کو کھول لیا تو
تو پھر وہ انتظار کرے اس جہنم میں چلنے کا۔ یہاں پر جو رمضان کے ایام ہیں، بالخصوص سحر رمضان کو دیکھ لیجئے، اور جن لمحات میں پروردگار عالم اتنے ہزار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کتنا بدبخت ہے وہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت اطہار کی معصیت کر کے، نافرمانی کر کے، اس کی کتاب کی نافرمانی کر کے جہنم کے دروازوں کو کھول لے۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا کہ جس میں اس نے اپنی رحمت واسعہ کو ہمارے درمیان رکھا اور فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی نیکی کا صرف ارادہ کر لیتا ہے تو وہ میری رحمت کے زیر سایہ ہے۔ اگر کوئی تم میں سے اللہ کے دستورات پر عمل کرتے ہوئے اور اس ماہ مبارک کی حرمت کو جانتے اور رکھتے ہوئے کسی ایک شخص کا بھی روزہ افطار کروا دے تو اس نے کئی غلام آزاد کر دیے، اس نے آتش جہنم کو بجھا دیا، اس نے اپنا رزق وسیع کر لیا، اس نے اپنا ٹھکانہ بہشت میں بنا دیا۔ اور پھر فرمایا وفقنی فیہ لتلاوت القرآن، کہ خدایا مجھے توفیق تلاوت قرآن عطا کر۔ چونکہ ہر عمل صالح کے لیے توفیق بہترین چیز ہے، اگر پروردگار توفیق عطا کرے تو آپ وہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ تلاوت القرآن، وہ قرآن کے جو اس مہینے میں نازل ہوا، اپنی برکات کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، اور بالخصوص آج کی رات جو شب قدر کہلائے گی، 21 ماہ رمضان، جو شب قدر آپ کے قریب آ رہی ہے، اس شب قدر کو ضائع نہ کیجیے، ان لمحات کو ضائع نہیں کیجیے گا، ان راتوں کو جو شب قدر 19 ماہ مبارک رمضان 21 اور 23 اور یہ آخری عشرہ جو روایات میں کہا گیا کہ ان میں سے شب قدر کو تلاش کرو۔ یہ شب قدر کون سی رات ہے جس میں آپ کی قضاء و قدر لکھی جاتی ہیں، جس میں آپ کی تقدیرات کو بدلا بھی جا سکتا ہے۔ اگر کسی کا شقی لوگوں میں نام لکھا ہے تو آج کی رات جاگ کر، بیدار ہو کر، استغفار کر کے، تلاوت قرآن کر کے اپنا نام سعادت مند لوگوں میں لکھوایا جا سکتا ہے۔ اس رات جو شخص بیدار رہے گا، پروردگار عالم اس کے تمام تر گناہوں کو بخش دے گا، اور جس چیز کا وہ طالب ہوگا وہ اسے عطا کرے گا۔ اور پھر فرماتا ہے کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، اس مہینے میں ایک آیہ مبارکہ کو پڑھنا گویا باقی مہینوں میں، باقی سال میں پورے قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے۔ یعنی اس قدر تو نے اپنی رحمت کو وسیع کر دیا، اس قدر تو نے ہمیں اپنی مہمانی میں لے لیا، اور تو بہترین مہمان نواز بن گیا کہ جو تیرا مہمان تجھ سے طلب کرے تو اسے عطا کر رہا ہے۔ اور تیرے پاس ہم جب آئے ہیں، اسی خصوصاً جو شب قدر جو رات آ رہی ہے، اس کے مختصر سے اعمال ہیں، بہت زیادہ اعمال نہیں، اگر کوئی انجام نہیں دے سکتا تو مختصر اعمال کو انجام دیجئے۔ ان اعمال میں سے مختصر سا عمل کے 2 غسل کیجئے، غسل شب قدر، اور وہ مغرب کے قریب غسل کیجئے تاکہ نماز مغرب کو غسل کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز کہا کہ 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کو تلاوت کیجئے۔ یہ مختصر عمل بتلا رہی ہوں آپ کو، باقی آپ کی توفیقات میں یقیناً پروردگار اضافہ فرمائے گا اور آپ اس سے بہتر انجام دے سکیں گی۔ 2 رکعت نماز الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کو تلاوت کیجئے۔ ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ اللہم ملعن قتلۃ امیر المؤمنین، اس کو پڑھیے۔ باقی اعمال آپ کتب میں دیکھ لیجئے، مفاتیح الجنان ہے اور مختلف اعمال کی جو بکس ہیں ان میں مشاہدہ کیجئے، دیکھیے۔ اور اس کے بعد لتلاوت القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اے وہ جو مومنین کے قلوب کو تسکین پہنچاتا ہے، ایمانداروں کے دلوں کو تسلی بخشتا ہے۔ شب قدر کو جس نے حاصل کر لیا، جس نے پا لیا، یقیناً اس کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اور پھر شب قدر کو وہ چیزیں طلب جب کر لی پروردگار سے کہ جو ہمیشہ انسان سازی کے لیے ضرورت ہے، ان چیزوں کو جب حاصل کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے شب قدر کو حاصل کر لیا۔ جب اپنی ذات کے اندر تبدیلی دیکھ لی تو سمجھیے گا کہ شب قدر کو ہم نے پا لیا۔
تو انشاءاللہ کہ پروردگار عالم سے یہی دعا طلب کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں توفیق عطا فرما آج اسی دعا کے صدقے سے کہ ہم ایک تو شب قدر کو درک کر سکیں اور اس شب قدر کی عبادات کو خالصتاً انجام دے سکیں، اور دروازہ یہ بہشت تو ہمارے لیے کھول دے، ہمارے اعمال اس قابل بنا دینا کہ تو دروازے بہشت کا اختیار یعنی چابی ہم لگا سکیں اور تیرے دروازوں کو اپنے اوپر کھول سکیں، یہ تیرے لطف اور احسان پر مبنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔